بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ چند منٹ بعد نیا پیریڈ شروع ہونے کی گھنٹی بجی اور آہستہ آہستہ میرے اور مہتاب کے علاوہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ ہمارا یہ پیریڈ بھی خالی تھا، اس لیے ہم دونوں میں سے کوئی نہ اٹھا۔ ہمارے سروں پر لمبے پروں والا پنکھا سست رفتاری سے گھوم رہا تھا۔ اس کی مدھم سی سرسراہٹ کے علاوہ حال میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر پنکھے کی سرسراہٹ کے ساتھ گویا میرے خون کی گردش کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ یہ آواز رفتہ رفتہ اتنی بڑھی کہ میری کن پٹیوں میں دھماکے سے ہونے لگے اور مجھے کچھ احساس نہ رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ مجھے اپنے سامنے صرف مہتاب کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک بڑے سے سیاہ کینوس پر سیال سونے سے کوئی تصویر بنی ہو۔ نیلے اسکارف کی گرفت سے نکلی ہوئی بالوں کی ایک لٹ، جھکی ہوئی پلکیں، نیم باہ ہونٹ جن میں گویا دنیا بھر کے گلابوں کا رس سمٹ آیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، چند لمحوں یا شاید چند صدیوں تک۔ میرے خیال میں آج فیصلے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ پھر میں اس کی طرف جھکا۔ سنو، میں نے سرگوشی کی۔ اس کا سر بدستور جھکا رہا، لیکن پلکوں کی جھالریں یوں اٹھ گئیں گویا کسی جوہری نے 2 انمول ہیروں پر سے مخملی غلاف ہٹا دیا ہو۔ تم مدن سے مت ملا کرو۔ میری آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، بلکہ مجھے خود یوں لگ رہی تھی جیسے ہوا کی دبیز تہوں کو چیرتا کمان سے نکلا ہوا کوئی تیر اپنے ہدف کی طرف جا رہا ہو۔ میرے اچانک تخاطب سے اس کے چہرے پر حیرت کی کوئی لہر نہ ابھری، اور نہ ہی اس نے یہ پوچھا، تم مجھے یہ حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ طلوع ہوئی۔ اگر میں یہ حکم ماننے سے انکار کر دوں تو؟ اس کی سرگوشی ابھری۔ تو میں مدن کو قتل کر دوں گا، میں نے بلا تامل کہا۔ اور اگر اس کے بعد میں کسی اور سے ملنے جلنے لگی؟ اس نے پوچھا۔ تو میں اسے بھی قتل کر دوں گا۔ میرے الفاظ دیوانوں کے سے اور لہجہ ہوش مندوں کا سا تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر اٹھا، قلم اس نے فائل کے درمیان رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر اس نے گہری سانس لی۔ تو تم میرے لیے اس حد تک جا سکتے ہو؟ اس کی آواز گویا اب میرے ہی وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ، میں نے کہا۔ اونچے پشتے کی کرسی سے ٹیک لگا کر وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ یہ غالباً دنیا کا سب سے انوکھا اظہار محبت ہے۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے۔ یہ اظہار محبت نہیں، اظہار ملکیت ہے، میں نے کہا۔ تم میرے ہی وجود کا ایک حصہ ہو، جو شاید سیاروں کی گردش کے ساتھ کبھی علیحدہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی اور ایک لمحے کے توقف کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مدھم آواز میں بولی۔ محسوس میں بھی یہی کر رہی تھی، لیکن میں منتظر تھی کہ میرے وجود کا بچھڑا ہوا حصہ خود ہی مجھ سے آن ملے۔ میں خاموش رہا۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند، جس کے درمیان مجھے مہتاب کا صرف چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، دھیرے دھیرے چھٹنے لگی۔ خون کی گردش کے ساتھ کن پٹیوں میں گونجنے والے دھماکے معدوم ہو گئے۔ میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر بالوں میں انگلیاں پھیری، گویا اب تم مدن سے میل جول نہیں رکھو گی۔ کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت باقی ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا سوال کتنا غیر ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اگلے پیریڈ کا گھنٹا بجا تو مہتاب نے اٹھ کر انسائکلوپیڈیا مسز کوپر کے حوالے کیا اور ہم لائبریری سے نکل کر اکٹھے کلاس روم میں آئے۔ سب نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا۔ ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مدن موہن تو لیکچر کے دوران بھی مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتا رہا، لیکن فی الحال اس کی آنکھوں میں تمام جذبوں میں صرف حیرت غالب تھی۔ اس پیریڈ کے بعد انٹرول ہوا تو مدن اور اس کے 2 قریبی دوست نرمل اور پرشاد سب سے پہلے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں اور مہتاب اکٹھے کلاس روم سے نکلے تو وہ تینوں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ہم کیفیٹیریا کی طرف چل دیے۔ وہاں وہ تینوں ایک میز پر بیٹھے تھے اور بڑے جوش و خروش سے کسی بحث میں مصروف تھے۔ ہمیں دیکھ کر تینوں یک لخت خاموش ہو گئے۔ مدن مہتاب کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر سرد مہری دیکھ کر کھسیانہ ہو گیا۔ ہم ایک میز پر بیٹھ چکے تو بیرے سے پہلے مدن اٹھ کر ہماری طرف آیا۔ اب ایسی بھی کیا بے رخی مہتاب، اس نے خاصی بے تکلفی سے کہا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔
ایسا لگتا ہے جیسے منصور نے چند لمحے کے اندر اندر تم پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ مسٹر مدن، مہتاب نے گہری سنجیدگی سے کہا، آج سے پہلے تو آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یہ آج اتنی بے تکلفی کس سلسلے میں؟ حیرت ہے، مدن موہن نے قدرے کھسیاہٹ کے ساتھ کہا، آپ ہی تو کہا کرتی تھیں کہ پڑھے لکھے اور نئی نسل کے لوگوں کے درمیان بے جا تکلفات نہیں ہونے چاہیے، لیکن صرف اس وقت جب دوسرا فریق اس کی اجازت دے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا، مہتاب نے کہا، میں جب پسند کروں گی تو ایک کلاس فیلو کی حیثیت سے آپ کے ساتھ باتیں کروں گی، آپ کی باتیں سنوں گی، ہنسوں گی، بولوں گی، لیکن اس وقت میں منصور سے چند ضروری معاملات پر ڈسکشن کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ان معاملات کو طول دیں مس مہتاب، مدن موہن نے اچانک بڑے گھمبیر لہجے میں کہا، میں منصور کی موجودگی میں آپ کو صاف طور پر بتا دوں کہ آپ کے معاملے میں زندگی اور موت کی حد تک سنجیدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں میرے لیے کس حد تک جگہ تھی، لیکن میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ میں نے اپنے پتا جی سے شادی کی بات بھی کر لی تھی۔ واٹ؟ مہتاب گویا سناٹے میں آ گئی۔ چند لمحے تک اس کے حلق سے اور کوئی آواز نہ نکلی۔ بسد مشکل اس نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا، مائی گاڈ، آج کل کے نوجوان کتنے خوش فہم ہوتے ہیں۔ مسٹر مدن، اچھا ہوا آپ نے جلد ہی اپنی خوش فہمیوں کی پٹاری میرے سامنے کھول دی۔ میں اس کالج میں اجنبی تھی، آپ سب سے پہلے میرے قریب آئے اور میں نے خندہ پیشانی سے آپ کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں مسٹر مدن کہ میں آپ سے شادی کے بارے میں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں کسی ہندو لڑکے سے شادی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اف میرے خدایا، آپ کے دل میں یہ خیال کیوں کر آیا مسٹر مدن؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مدن نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، انڈیا میں اب ہندو مسلم خاندانوں میں شادیاں شروع ہو چکی ہیں، اور میں تو اس حد تک بھی تیار ہوں کہ اگر مجھے مسلمان ہونا پڑا تو ہو جاؤں گا۔ آپ جن خاندانوں کی باتیں کر رہے ہیں، میں انہیں خاندان نہیں، بے ضمیروں کے ٹولے سمجھتی ہوں۔ ایسا سوچنے والی لڑکیوں کو ننگ خاندان سمجھتی ہوں، اور میں ننگ خاندان نہیں ہوں۔ میری رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے، سمجھے آپ؟ اب میں اس قسم کی بیہودہ گفتگو کا ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی۔ مہتاب کا چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ گرا پڑا تو میں بھی نہیں ہوں مس مہتاب، میں ایک کروڑ پتی براہمن کا بیٹا ہوں۔ مدن نے ٹائی کی گرا درست کرتے ہوئے کہا۔ میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ شیشے کے گلاس پر تھا، دوسرے ہاتھ سے میں نے مدن کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب تمہاری تسلی ہو جانی چاہیے کروڑ پتی براہمن کے بیٹے، اب اپنی میز پر جاؤ۔ تم چپ رہو، اس نے حقارت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بھگوان نے اتنی چوڑی چھاتی دے دی ہے تو یہ مت سمجھو کہ ہرکلیس ہو گئے۔ ایسے جسم بعض اوقات اپنے وقت سے پہلے بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ کب میرا ہاتھ گھوما اور مدن کرسی سمیت الٹ کر دروازے کے قریب جا گرا۔ اس کے دونوں دوست نرمل اور پرشاد غالباً ایسے ہی موقع کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ دونوں لکڑی کی بھاری کرسیاں اٹھا کر میری طرف لپکے۔ مہتاب نے ایک عقل مندی کی کہ پھرتی سے اٹھ کر کیفیٹیریا کے کاؤنٹر کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اچھل کر قدرے کھلی جگہ میں آ گیا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت کرسیاں سر سے بلند کر کے یوں گھمائیں گویا مجھے ان کے درمیان پیس ڈالنا چاہتے ہوں۔ میں تو جھکائی دے کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ ان کی کرسیاں اتنے زور سے ٹکرائیں کہ ان کے 2-3 پائے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہی زور میں لڑکھڑا گئے۔ کیفیٹیریا میں بھگدڑ مچ گئی۔ نرمل خاصا تگڑا اور دراز کا تھا۔ میں نے پہلے اس سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ وہ ابھی سنبھلنے نہ پایا تھا کہ میں نے اس کی گردن پر ایک ہلکا سا ہاتھ رسید کیا۔ وہ اوندھے منہ گرا اور اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ پرشاد کرسی سنبھال کر دوبارہ حملہ آور ہوتا، میں نے اس کی پسلیوں میں گھونسا رسید کیا۔ میں کراٹے کا کوئی داؤ استعمال نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی زیادہ زور سے وار کر رہا تھا، مبادا ان میں سے کوئی مر جائے۔ پرشاد دیکھنے میں زیادہ صحت مند نہیں تھا لیکن جاندار تھا۔ میرا گھونسا کھا کر ڈکراتا ہوا گرا مگر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ اس نے ایک میز سے تانبے کا بھاری جگ اٹھا لیا۔ جگ اس نے اتنی طاقت سے میری طرف پھینکا کہ اگر میں ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو میرا سر پاش پاش ہو جاتا یا پھر کئی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی، کیونکہ وہ جس میز سے ٹکرایا تھا اس کے ماربل کے ٹاپ کا ایک بڑا سا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا کہ دونوں ہاتھوں کی ضرب سے اس کا سر خربوزے کی طرح پچکا ڈالوں۔ کمبخت زخمی درندے کی طرح غیظ و غضب سے پاگل ہو رہا تھا۔
میں نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے اس کی کن پٹی پر گھونسا رسید کرنے پر اکتفا کیا۔ وہ بھی چاروں خانے چت ہو گیا۔ اس دوران مدن سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ مہتاب کی چیخ نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ وہ پتلے سے پھل کا ایک چاقو لیے میرے عقب سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کی کلائی پر کراٹے کا ہاتھ رسید کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ضرب لگتے ہی چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زوردار آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرایا، اور وہ دوسرے ہاتھ سے کلائی تھام کر کراہتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اپنے کپڑے وغیرہ درست کر کے میں کیفیٹیریا کے کاؤنٹر کی طرف مڑا ہی تھا کہ باہر شور شرابے کی آواز سنائی دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ پرنسپل آتما رام، جو بڑے مرنج اور منہنی سے آدمی تھے اور ہمیشہ سفید براک کرتے پاجامے میں سیاہ واسکٹ میں ملبوس رہتے تھے، اپنی 2 پلی ٹوپی سنبھالے بنفس نفیس کیفیٹیریا میں بھاگے چلے آ رہے تھے۔ دروازے سے اندر قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے مڑ کر کہا، آپ لوگ خاطر جمع رکھیں، کسی قسم کا دنگا فساد نہ کریں ورنہ پولیس کیس بن جائے گا، کالج کی ریپوٹیشن تباہ ہو جائے گی۔ میں ابھی جھگڑا کرنے والے لڑکوں سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ معمولی جھگڑا ہے، اس میں ہندو مسلم فساد کھڑا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ کالج میں مسلمان لڑکے اقلیت میں تھے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ باہر پہنچنے والی چنگاری کو ہوا مل چکی ہے اور کسی بھی لمحے شعلے پکڑ سکتی ہے۔ کیفیٹیریا سے باہر غالباً ہندو اور مسلمان لڑکوں کے گروپ پہنچ چکے تھے اور پرنسپل انہی سے مخاطب تھے، لیکن اندر سے میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اپنی مختصر تقریر ختم کر کے پرنسپل نے اندر کا رخ کیا اور کیفیٹیریا کا دروازہ اپنے عقب میں بند کر دیا۔ اندر آ کر پہلے انہوں نے طائرانہ نظروں سے توڑ پھوڑ کا جائزہ لیا، پھر کمانی دار اینک ناک پر صحیح طریقے سے جماتے ہوئے بولے، چھی 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 چھی، یہ کالج طلباء کو متمدن اور مہذب شہری بنانے کا دعوے دار ہے، اور اس کی تاریخ میں کبھی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے مدن کو سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھایا، مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک نظر مہتاب پر ڈالی اور پھر ہم سے جھگڑے کی تفصیل پوچھنے کے بجائے روشن دین کی طرف بڑھے، جو کیفیٹیریا کا ٹھیکیدار تھا اور اس وقت کاؤنٹر کے پیچھے سہما بیٹھا تھا۔ انہوں نے روشن دین سے ساری تفصیل معلوم کی، پھر ہمارے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے کالج میں بھی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ چند مہینے بعد تم لوگ گریجویٹ ہونے والے ہو، مہذب خاندانوں سے تمہارا تعلق ہے، اور حرکت تم نے چرسیوں، بھنگیوں اور شرابیوں والی کی ہے۔ میں اب اس پر بحث نہیں کروں گا کہ قصور کس کا ہے۔ باہر دونوں طرف کے لڑکے بپھرے کھڑے ہیں۔ میرے سامنے 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم دونوں بلکہ چاروں لڑکوں کو بدکاری کا سرٹیفکیٹ دے کر کالج سے باہر کر دوں اور جھگڑا یہیں ختم کر دوں۔ دوسرے یہ کہ پولیس کو طلب کر کے سارا معاملہ اس کے ہاتھوں میں دے دوں اور کالج کی ریپوٹیشن کا بیڑا غرق ہونے دوں۔ یہ دونوں طریقے منفی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو کان سے پکڑ کر باہر لے چلوں، سب کے سامنے تم ایک دوسرے سے معذرت کرو اور کہہ دو کہ یہ تمہارا ذاتی اور معمولی نوعیت کا جھگڑا تھا، وقتی ابال تھا جو ختم ہو گیا۔ بولو، تمہیں کون سا طریقہ پسند ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کندھے اچکا کر مدن کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں وہ اس قبیل کا آدمی نہیں تھا جو جلد شکست تسلیم کر لے یا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ان میں کسی جذبے کی جھلک نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں نفرت کی تہوں میں لپٹا ہوا کوئی خوفناک منصوبہ کل بلا رہا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ معافی مانگنی بھی تمہیں ہی چاہیے کیونکہ غلطی تمہاری تھی، میں نے کہا۔ پرنسپل آتما رام ہم دونوں کو باہر لائے اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے ہماری صلح کروائی اور ہجوم کو ٹھنڈا کر کے منتشر کر دیا۔ پھر انہوں نے مدن، نرمل اور پرشاد کو ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا۔ مدن کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، نرمل اور پرشاد صرف بے ہوش تھے۔ شاید انہیں کوئی اندرونی چوٹ بھی آئی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حالات پرسکون ہوئے تو میں اور مہتاب گراؤنڈ میں آ گئے۔ ہماری تو پہلی ملاقات ہی بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ وہ میری گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ اچھا شگون نہیں۔ میرے خیال میں تو بڑا اچھا شگون ہے، میں نے کہا۔ لگتا ہے کہ ہماری آئندہ زندگی ہنگاموں ہی سے عبارت ہوگی، اور مجھے آج پہلی مرتبہ احساس ہوا ہے کہ ہنگامہ خیزی سے میرے جسم میں نئی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ منصور، مہتاب کو جیسے کچھ یاد آ گیا،
تم نے ڈرامے میں میرے ساتھ رول کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا، جبکہ مجھے امید تھی کہ اس میں میری شمولیت کا سن کر تم ضرور حامی بھر لو گے؟ میں خود نہیں جانتا، میں نے فائل بونٹ پر رکھتے ہوئے کہا، بس وہ مجھے کچھ فلمی سا لگا۔ آج کل ہماری فلموں میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہیرو اور ہیروئن کالج کے کسی ڈرامے یا ٹیبلو میں اکٹھے کام کرتے ہیں، جس میں 35 سالہ ہیروئن 15 سالہ لڑکی والے نخروں کے ساتھ ایک بازاری رقص بھی ضرور پیش کرتی ہے۔ پھر ہیرو صاحب 2-4 دن ہیروئن کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں اور وہ انہیں قطعاً گھاس نہیں ڈالتی، پھر یک لخت ہی اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ بھری پوری سڑک پر ہیرو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ڈوئٹ گاتی پھرتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے ڈرامے میں کام کیا تو یہ مراسم کا بڑا چیپ سا آغاز ہوگا، معلوم نہیں تم میری بات سمجھ رہی ہو یا نہیں۔ میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تمہارے انکار کے پیچھے کون سے محسوسات کام کر رہے ہیں۔ مہتاب مسکرائی، اور مجھے تمہاری یہ ادا اچھی لگی تھی۔ اگر تم ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھر لیتے تو شاید فلموں کے برعکس بات وہیں اسٹیج پر ہی ختم ہو جاتی اور ہمارے مراسم کا آغاز نہ ہو پاتا۔ پھر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور شدید نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے کیا موجودہ انداز تمہیں فلمی نہیں لگا؟ قطعی نہیں، میں نے کہا۔ فلموں میں تو ڈھیلے ڈھالے جسم والا ایک صاحب توند ہیرو بڑے بڑے کثرتی جسم والوں کو مار بھگاتا ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں وہ ایک چوہے کو بھی نہیں مار سکتا۔ جبکہ مجھے دیکھ کر کوئی بھی ذی ہوش اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے 13 برس کی ریاضت ہے۔ میری گاڑی آ گئی۔ مہتاب نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میں چلتی ہوں۔ فی الحال میں تمہیں افسانوی یا فلمی ہیروئن کی طرح اپنے ماں باپ سے ملانے گھر نہیں لے جاؤں گی، کیونکہ وہ گھر پر ہوں گے ہی نہیں۔ میرے ابا کو کاروبار سے فرصت نہیں ملتی اور امی کو سیاحت کا چسکا ہے، دونوں سے رات کے کھانے پر ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں اپنی جگہ کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد میں نے بھی گاڑی نکالی اور گھر روانہ ہو گیا۔ مدن سے ٹکراؤ کی بدمزگی کے باوجود میں آج بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ ممی سے آئندہ ملاقات پر انہیں مہتاب کے متعلق بتاؤں گا، اور ہو سکا تو کسی روز ان کی ملاقات بھی کروا دوں گا اور دیکھوں گا کہ ممی اس کے متعلق کیا رائے ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی اسے بے حد پسند کریں گی۔ اگلے دن مدن کالج نہیں آیا۔ اس کی درخواست آئی تھی، اس کے بازو پر پلستر چڑھا تھا اور وہ گھر پر آرام کر رہا تھا۔ نرمل اور پرشاد البتہ آئے تھے، لیکن کچھ مزمحل نظر آ رہے تھے اور مجھ سے آنکھ نہیں ملا رہے تھے۔ 3 دن تک کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ کالج میں میری اور مہتاب کی جوڑی مشہور ہو چکی تھی اور ہم جدھر بھی اکٹھے نکلتے تھے ہمیں رشک آمیز نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس روز ہمارا تیسرا پیریڈ ختم ہوا ہی تھا کہ پرنسپل کا چپڑاسی کلاس میں آیا اور پوچھنے لگا کہ مس مہتاب کون ہیں۔ پھر اس نے مہتاب کو بتایا کہ پرنسپل کے دفتر میں اس کا فون آیا ہے۔ مہتاب اس کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے اکنامکس کے پروفیسر مہتا جی کو بتایا کہ اس کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سول ہسپتال سے فون آیا تھا اور وہ وہاں جا رہی ہے۔ سر، میں نے کھڑے ہو کر پروفیسر مہتا سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مہتاب کو ہسپتال چھوڑاؤں؟ جاؤ، مہتا جی نے حاضری کے رجسٹر سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ باہر آ کر میں نے مہتاب سے پوچھا، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ہسپتال والوں نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا ہی کہا کہ انہیں خون کی ضرورت ہے۔ مہتاب دوڑتے ہوئے بولی، انہوں نے پہلے گھر فون کیا تھا، وہاں امی بھی نہیں تھیں، کسی نوکر نے انہیں میرے کالج کا فون نمبر دیا تو انہوں نے مجھے اطلاع دی اور اس چکر میں کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ میں نے گراؤنڈ سے گاڑی نکالی۔ کالج سے نکل کر ہم بمشکل آدھ فرلانگ دور ہی گئے تھے کہ انجن گھرر گھرر کی عجیب سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ وہ ویسی ہی گھرر گھرر کی مختصر سی آواز پیدا کر کے خاموش ہو جاتا۔ اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ مہتاب نے مستربانہ لہجے میں کہا، آؤ کوئی دوسری سواری تلاش کرتے ہیں۔ ہم ابھی گاڑی سے اترے ہی تھے کہ ایک ٹیکسی سست رفتاری کے ساتھ قریب سے گزرتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دے کر اسے روکا اور ہم لپک کر اس میں بیٹھ گئے۔ سول ہسپتال، میں نے ڈرائیور سے کہا، تیز چلانا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ دبلے پتلے اور گنجے مدراسی ڈرائیور نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ جتنی آپ بولیں میں چلاؤں گا صاحب، لیکن اگر ایک اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری۔
اس نے ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ میں اس وقت چونکا جب میں نے دیکھا کہ ڈرائیور نے گاڑی اسٹیورٹ روڈ کی طرف موڑنے کے بجائے مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی تھی۔ تم اسٹیورٹ روڈ کی طرف سے کیوں نہیں چل رہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم صاحب، گاندھی چوک میں کل سے سڑک کی مرمت کا کام ہو رہا ہے، ہمیں اوپر سے گھوم کر آنا پڑے گا، ڈرائیور نے سادگی سے کہا۔ کئی منٹ تذبذب کے عالم میں گزر گئے۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے سے خبردار کر رہی تھی، لیکن میں نے فیصلے پر پہنچنے میں تاخیر کر دی جب ڈرائیور ایک اور صحیح راستے کو چھوڑ کر بدستور سنسان سڑک پر گاڑی بھگاتا رہا تو میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ گاڑی روک لو ورنہ گردن توڑ دوں گا، میں نے اس کی پتلی سی گردن کے منکے پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا صاحب، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی سعادت مندی کی وجہ یہ تھی کہ اسی وقت ایک اور کار ہمارے عقب میں رک چکی تھی۔ میں نے اس کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سن کر مڑ کر دیکھا۔ اس کا اگلا بمپر ٹیکسی کے پچھلے بمپر سے تقریباً ملا ہوا تھا اور 4 آدمی اس سے اتر کر ٹیکسی کے دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے ڈرائیور کی گنجی چندیا پر گھونسا رسید کیا اور وہ کراہ کر سٹیئرنگ پر سر رکھ کر ساکت ہو گیا۔ عین اسی لمحے پچھلا دایاں دروازہ کھلا اور ساتھ ہی میں نے مہتاب کی چیخ سنی۔ کسی نے اسے بے دردی سے باہر گھسیٹ لیا تھا۔ میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا ہی تھا کہ میرے سر پر کسی ٹھوس اور وزنی چیز سے ضرب پڑی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر کے پچھلے حصے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کئی مرتبہ سر جھٹکنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند تو چھٹ گئی، لیکن سر کا درد کچھ بڑھ گیا۔ میری نظر سب سے پہلے مدن پر پڑی، جو پلستر سے ڈھکا ہوا اپنا ایک بازو گلے میں حائل پٹی کے حلقے میں لٹکائے مجھ سے کچھ فاصلے پر سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی خوفناک مسکراہٹ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا اور خونخوار نظر آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کو جا رہی تھیں، اور ان کے وسط میں ایک سیڑھی پر چیچک زدہ چہرے والا ایک سیاہ فام لہیم شہیم آدمی بیٹھا چمکیلے پھل والے ایک لمبے سے چاقو کی دھار پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے جسم پر ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیص اور واسکٹ تھی، گلے میں سرخ مفلر لپٹا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلانا چاہے تو احساس ہوا کہ وہ میری پشت پر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ غالباً کوئی تہہ خانہ تھا جس کا فرش اینٹوں کا تھا، اور چھت میں ایک لمبی سی تار کے سرے پر ایک بڑا سا بلب جھول رہا تھا، لیکن تہہ خانے کی لمبائی چوڑائی کی مناسبت سے اس کی روشنی کم معلوم ہو رہی تھی۔ تہہ خانے میں 2 آدمی اور تھے جو سٹینڈز پر لگی ہوئی 2 بڑی بڑی فلڈ لائٹس خاص زاویوں پر کھڑی کر رہے تھے۔ ان لائٹس کے درمیان ایک بیڈ لگا ہوا تھا جس پر بستر اور تکیہ بھی موجود تھا۔ بیڈ کی پائنتی کی طرف سٹینڈ پر ایک کیمرہ فٹ تھا۔ فلڈ لائٹس روشن نہیں تھی، ان کے ساتھ منسلک تاریں سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی اوپر کہیں جا رہی تھیں۔ کیمرے کے قریب چھدرے سے بالوں والا ایک پستہ قد بوڑھا کھڑا جلدی جلدی سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ منظر بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر مدن کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی سی کوشش کر کے میں اٹھ بیٹھا۔ مدن کچھ اور قریب آ گیا اور ٹانگیں چوڑی کر کے یوں کھڑا ہو گیا گویا کوئی اناڑی شکاری اپنے ہلاک کیے ہوئے شیر کے قریب آ رہا ہو اور سوچ رہا ہو کہ کس پوز میں تصویر کھنچوائے۔ کیا حال ہے ہیرو؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ حال پوچھنا ہی ہے تو ہاتھ کھول کر پوچھو، میں نے کہا۔ نہیں نہیں، اس نے انگلی اٹھا کر شاطرانہ لہجے میں کہا، مجھے ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں، میں تو موقع دیکھ کر وار کرنے کا عادی ہوں۔ اس وقت موقع میرے ہاتھ میں ہے۔ لچمن دادا یہاں موجود ہے۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے مکروہ صورت آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر میں تمہارے ہاتھ کھول بھی دوں تو ضرورت پڑنے پر لچمن دادا تمہیں بیچ میں سے لکڑی کی طرح توڑ سکتا ہے، لیکن میں خوامخواہ شیخی میں آ کر کوئی خطرہ کیوں مول لوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے بے عزتی کا بدلہ۔ تم چاہو تو اسے ضد کی تکمیل کا نام بھی دے سکتے ہو۔ مہتاب میری ضد بن چکی ہے اور میں نے ہر قیمت پر اسے حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس نے ایک نظر مہتاب کی طرف دیکھا اور یکلخت اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد یہاں میری اور مہتاب کی ایسی بہت سی تصاویر بنائی جائیں گی جنہیں مہذبانہ زبان میں قابل اعتراض کہا جاتا ہے۔ بے فکر رہو، ان تصویروں میں میرا یہ پلستر زدہ بازو نظر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے مضروب بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت استہزائیہ لہجے میں کہا، یہ بڑے میاں جن کا اصل نام تو کچھ اور ہے مگر ہم انہیں بھولے رام کہتے ہیں،
اس قسم کی فوٹوگراف میں بڑے ماہر ہیں، یوں سمجھو اپنے فن کے بادشاہ ہیں۔ اس نے کیمرے کے قریب کھڑے بدحواس بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہندوستان کی کئی ابھرتی ہوئی فلمی ہیروئنوں کی بڑی نادر تصاویر بنا چکے ہیں۔ اب تم شاید پوچھو گے کہ میں اتنا تردد کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر مقصد صرف مہتاب کو داغدار کرنا ہی ہے تو وہ میں اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں جب کسی چیز کو حاصل کرتا ہوں تو اس وقت تک اپنے قبضے میں رکھنا پسند کرتا ہوں جب تک میرا دل نہ بھر جائے، اور مہتاب کے سلسلے میں بھی ایسا ہی بندوبست کر رہا ہوں۔ میری کن پٹیوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا تھا کہ مڑ کر مہتاب کے تاثرات دیکھ سکوں۔ ان تصویروں کے نیگیٹو میرے علاوہ لچمن دادا اور اس کے خاص آدمی کے پاس محفوظ رہیں گے۔ مدن نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کل سے ہم تینوں معمول کے مطابق کالج اٹینڈ کر رہے ہوں گے، لیکن امتحان سے فارغ ہوتے ہی میں مہتاب کے ماں باپ سے مہتاب کا رشتہ طلب کروں گا، اور مہتاب انہیں مجبور کرے گی کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ اگر مہتاب ایسا نہیں کرے گی، یا میرے بجائے تم یا کوئی بھی اور لڑکا مہتاب سے شادی کی کوشش کرے گا، تو ان تصویروں کے پرنٹ کالج کے ہر لڑکے کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے۔ جس کلب میں مہتاب کے ابا بیٹھتے ہیں، اس کے پارکنگ لاٹ اور لان میں اچانک یہی پرنٹ بکھرے پائے جائیں گے، اور مہتاب یا اس کی فیملی کا کوئی جاننے والا ان کے نظارے سے محروم رہ جائے گا تو اسے بذریعہ ڈاک بھیجے جائیں گے۔ غرض یہ کہ بیچاری مہتاب اپنا یہ چاند سا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، کسی جوان مرد میں اسے اپنانے کا حوصلہ نہیں رہے گا، اور اس موقع پر بھی صرف آپ کے اس خادم کا دل کا دروازہ کھلا رہے گا اور سماج سے منہ چھپاتی اس برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بڑا بودا منصوبہ ہے، میں نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ اس ساری کارروائی کے بعد تم مجبور ہوگے، مدن نے تیزی سے کہا۔ پرنٹ لچمن دادا کے علاوہ اس کے ایک خاص آدمی کے پاس موجود ہوں گے جس کا عطا پتہ تمہیں معلوم نہیں۔ اگر مجھے کوئی گزند پہنچا تب بھی پرنٹ اسی طرح پھیل جائیں گے جس طرح میں نے بتایا ہے۔ اگر تم مجھے اور بالفرض کسی طرح لچمن دادا کو بھی مار ڈالو تب بھی یہی ہوگا۔ اس لیے امید ہے کہ تم مہتاب کی نیک نامی کے لیے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو گے، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ منصوبے میں ایک جھول اور ہے، میں نے کہا۔ آخر تمہیں لچمن دادا پر اتنا اعتماد کیوں ہے؟ پرنٹ اس کے قبضے میں ہوں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو یہ تمہیں بلیک میل نہیں کرے گا؟ سیڑھیوں پر بیٹھا لچمن دادا غرایا، لیکن مدن نے گویا میری کم عقلی پر کہکہا لگاتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم بات سمجھ نہیں رہے، وہ بولا۔ مہتاب میری ضد ہے، میری عزت نہیں کہ لچمن دادا مجھے بلیک میل کر سکے، اور پھر لچمن دادا بڑا بااصول آدمی ہے۔ مجھے اس پر اس لیے اعتماد ہے کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کسی بھی کام کے منہ مانگے پیسے لیتا ہے، مگر پھر معاہدے کی پابندی اس طرح کرتا ہے کہ جان پر بھی کھیلنا پڑے تو دریغ نہیں کرتا۔ اگر بات اتنی ہی تھی، میں نے کہا، تو مجھے یہاں لانے کی زحمت کیوں کی گئی؟ یہ کام تو صرف مہتاب کو اغوا کر کے بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، مدن نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں لایا نہیں گیا، در حقیقت تم خود ہی آ گئے ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ مہتاب جب فون پر اپنے ابا کے فرضی ایکسیڈنٹ کی خبر سنے گی تو اس وقت اس کی گاڑی کالج میں موجود نہیں ہوگی، اور تم ہی اسے ہسپتال پہنچانے کے لیے نکلو گے۔ اس لیے میں نے احتیاطاً تمہاری گاڑی کی ٹینکی میں تھوڑی سی چینی ڈلوا دی تھی۔ جب تمہیں ہمارے آدمی کی ٹیکسی سے اترتے وقت بے ہوش کیا گیا تب بھی ہم تمہیں سنسان سڑک پر بے ہوش چھوڑ کر آ سکتے تھے، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ تم بنفس نفیس یہ حسین ڈرامہ دیکھ سکو تاکہ یہ بات شروع سے تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ تمہاری کیفیت سے میں بھی اتنا ہی محفوظ ہو سکوں جتنا اس روز تم کالج میں میرا بازو توڑ کر اور میرے دوستوں کو بے ہوش کر کے ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے کے عضلات میں کھینچاؤ سا آ گیا، لیکن زہریلی مسکراہٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر منجمد تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے اب بھی بچگانہ سی لگ رہی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تم 14 سال کے ایسے ناسمجھ لڑکے لگ رہے ہو جس کا دماغ بہرام ڈاکو کے کارنامے پڑھ پڑھ کر خراب ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہے کہ تم سب سے زیادہ انحصار اس لچمن دادا پر کر رہے ہو اور اسی کے برتے پر اچھل رہے ہو، جو مجھے شکل سے ہی پکا خبیث لگ رہا ہے۔ یہ نطفہ نا تحقیق کرائے کا بدماش۔ میں نے لچمن دادا کو 3-4 ننگی گالیاں اور دے دیں، جن کا رد عمل وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ لچمن دادا چوٹ کھائے اژدہے کی طرح تڑپ کر اپنی جگہ سے اچھلا،
اور سیڑھیوں سے کود کر پھنکارتا ہوا میری طرف لپکا۔ اس کا چیچک زدہ سیاہ چہرہ شدت غضب سے بالکل ہی مست ہو کر رہ گیا تھا اور سرخ سرخ آنکھوں سے اب تو گویا خون ہی ٹپک پڑا تھا۔ چاقو پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ میں اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے اتنا ہی غنیمت تھا کہ میری ٹانگیں بندشوں میں جکڑی ہوئی نہیں تھیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ میں در حقیقت جوڈو کراٹے کا ماہر ہوں اور میرے لیے اپنی ٹانگیں بازوؤں سے بھی زیادہ اہم ہیں تو انہیں بھی ضرور بندوا دیتا۔ لچمن دادا، مدن چیخا، اس کے قریب مت جانا۔